اصولی طور پر یہ باتیں بالکل صحیح ہیں کہ یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی، اور علماء حق جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر ان کی نشانیاں بتائی گئیں کہ جو دین کے اوپر اجرت نہ لیں اور ایمان خالص کے گرد ان کی زندگیاں گھومیں، توحید کی بات کریں، رد شرک کریں، کفر بالطاغوت کریں، دنیا کو کمائے نہ دین کے ذریعے، اجرت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تو یہ ایک لائن لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وہ حق جماعت ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی جگہ قائم رہے گی، اور اس کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تاکہ ایک انسان بھی اگر حق کے اوپر قائم ہے، عالم دین ہے، تو نبی علیہ السلام کی وہ بات پوری ہو رہی ہے کہ یہ امت گمراہی کے اوپر کبھی گٹھی نہیں ہوگی۔ ایک حق جماعت قائم رہے گی جس کو لوگوں کی مخالفتیں ختم نہ کر سکیں گی۔ تو یہ اصل میں نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہچان ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو علماء حق ہوں ان کی آپ مخالفت کر رہے ہوں، یا علماء سو جو ہیں ان کی آپ حمایت کر رہے ہوں، ان کا ساتھ دے رہے ہوں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا علم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے۔ تو آپ جس طرح کے خود ہوں گے آپ کو اسی طرح کے علماء اچھے لگیں گے، اسی طرح کے علماء آپ کو علماء حق لگیں گے۔ باقی جس انداز سے ڈاکٹر اسرار بیان کر رہے ہیں، تو یہ علماء حق کی سو میں نہیں آتے ہیں بذات خود۔ ان کے سامنے توحید کی دعوت اٹھی تھی جب یہ کراچی گئے تھے، وہاں ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلینک میں کام بھی کرتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے رد طاغوت شروع کیا، ایمان خالص قسط اول لکھی یا تقریروں کے اندر ان کا رد کرتے تھے، شاہ ولی اللہ کے مشرکانہ عقائد کا، اور مجدد الفسانی کی شرکیہ باتوں کا، یا صوفیوں کا، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، ان کے جو وحدت الوجود کے عقیدے تھے ان کا رد کرتے تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی۔ تو ڈاکٹر اسرار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ہاں میں کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو زیادہ دیر یہ برداشت نہیں کر سکے، پھر بوریا بسترا اٹھایا انہوں نے وہاں سے، اور پھر یہ یہاں لاہور آ گئے، اور میثاق رسالہ انہوں نے لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں تو دین آیا ہی صوفیہ کے ذریعے تھا۔ تو اس طرح یہ ایمان خالص کا دشمن گزرا ہے، اور اسی وحدت الوجود کے شرکیہ عقیدے کو ثابت کرتے ہوئے ہمیشہ پوری زندگی دفاع کرتے رہے، اور اسی پر ان کی موت آئی ہے۔ اسی طرح مودودی صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیے شروع میں انہوں نے کتنی اچھی دعوت اٹھائی تھی توحید کی، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب ایک جماعت تھوڑی سی پاؤں پر کھڑی ہونے لگی تو جمہوریت کے شرک میں کود پڑے۔ تو اس طرح علماء حق کی فہرست سے اپنے آپ کو نکال کر علماء سو کے زمرے میں لے آئے۔ اسی طرح آج کے دور کے یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں یا علی انجینئر صاحب ہیں، کتنا یہ شرک کا بھی رد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک کو لے کے چلتے ہیں۔ اجرتی مولویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کا شرک بیان کرنے کے بعد بھی ان کو اپنا ہیرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شرک کے اوپر مر گئے ہیں۔ تو یہ اب علماء حق کی فہرست میں نہیں رہے ہیں، یہ علماء سو کی فہرست میں ہیں، الا یہ کہ یہ توبہ کریں، کیونکہ جو ابھی تک زندہ ہیں ان کے لیے اللہ نے کڑی شرط لگائی ہے توبہ کرنے کی علماء کے لیے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ جو شرک اور کفر پھیلاتے رہے ہیں یا شرک اور کفر کی حمایت کرتے رہے ہیں، یہ علماء توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور پھر اپنی اصلاح کریں، اور پھر بیان کریں اس سٹیج سے، جس سٹیج سے یہ شرک پھیلاتے رہیں یا شرک کی حمایت کرتے رہیں، اسی سے بیان کریں، لوگوں سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اسی طرح ہماری جماعت کے جو محمد حنیف صاحب امیر تھے، جب یہ سجدہ تعظیمی ان کے اندر آیا تو کتنا عرصہ ان کو سمجھایا ہے، نہیں سمجھے ہیں، شرک کے اوپر ڈٹے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو علماء حق سے علماء سو کے اندر شامل کر دیا۔ اب ان کے جتنے یہ ماننے والے ہیں، عبداللہ عمر دورانی ہوں، منور سلطان ہوں، اور رفعت نواب ہوں، یا زرار بٹ ہوں، جتنے بھی کچھ سمجھ بوجھ والے تھے، شیخ حجاز ہوں، قاری خلیل الرحمان ہوں، عتیق الرحمان ہوں، چودھری اشرف ہوں، جتنے یہ پہلے بالکل صحیح تھے، لیکن جب سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا تو یہ علماء سو کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تو ان میں سے جو زندہ ہیں ان کے لیے توبہ کا موقع ہے، تلافی کر سکتے ہیں، لیکن جو مر گئے
अब उनके लिए क़यामत तक कोई तलाफ़ी का मौका नहीं है और अब उनको रहमतुल्लाह अलैह कहना ये ईमान ख़ालिस का इनकार है। क्योंकि अब वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे हैं, क्योंकि हक़ और बातिल को मिलाने वाले इनको तो अल्लाह ने लानत की है। फ़रिश्तों की इनके ऊपर लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। हमेशा इस लानत के अंदर रहेंगे। शिर्क कोई मामूली जुर्म नहीं है। तो ये लाइन लगा दी गई है इस दौर के अंदर, जो तौहीद की दावत उठी है, जो तौहीद के हमायती हैं, वो उलमाए हक़ हैं और जो इस तौहीद की दावत के मुखालिफ हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसके इनकारी हैं और दाई के खिलाफ हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, कीड़े निकालते हैं, टाँगें खींचते हैं, तो ये सारे के सारे लाइन की दूसरी तरफ हैं और लाइन की इस तरफ ईमान ख़ालिस की तरफ चाहे थोड़े हों, अल्लाह ताला इनके ईमान को कायम रखेगा, इनको फ़ायदा होगा। ईमान के ऊपर अगर डटे रहे, अल्लाह ताला ऐसे मुख़लिस और बासलाहियत लोगों को हमारा साथी बनाए, ये बड़ी अहम बात है भाई।